اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عدت گزر چکی تھی، اب ان کی زندگی کا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی۔ غزوہ حنین کے دوران میں سیدنا ابو بکر صدیق کی بیوی سیدہ ام رومان اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسماء بنت امیس کو شادی کا پیغام دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق جیسی مثالی شخصیت کے پیغام کو کیسے مسترد کیا جا سکتا ہے؟ ان کی خوبیاں تو بے شمار ہیں۔ سیدہ اسماء اس جلیل القدر ہستی کے گھر داخل ہوئیں جس نے سب سے پہلے نور ایمان سے اپنے دل کو منور اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سیدہ اسماء کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد ان پر اور ان کی اولاد پر محبت اور شفقت نچھاور کر دی۔ شادی کے بعد حجۃ الوداع کے لیے جاتے ہوئے راستے میں سیدہ اسماء کے ہاں محمد بن ابی بکر صدیق نے جنم لیا۔ امام نسائی نے سیدہ اسماء بنت امیس سے روایت کیا ہے، سیدہ اسماء سیدنا ابو بکر صدیق کی ہر مسرت و شادمانی میں برابر کی شریک رہیں۔ دونوں وفا کے پیکر میاں بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا فانی سے کوچ کرنے اور وحی کے منقطع ہونے کا انتہائی صدمہ پہنچا۔ مسند خلافت پر براجمان ہونے کے بعد جو سیدنا ابو بکر صدیق پر پہلا کٹھن مرحلہ پیش آیا وہ سیدنا اسامہ بن زید کی امارت میں لشکر اسلام کی روانگی کا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مطالبہ کیا کہ لشکر اسلام کا امیر کسی ایسے صحابی کو بنایا جائے جو ان سے عمر میں بڑا ہو، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے اس تجویز کو نہ مانا، کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کو ختم کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق لشکر اسامہ کو الوداع کہنے تھوڑی دور تک پیدل ان کے ساتھ چلے۔ شیخ الاسلام سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شوق انگڑائیاں لینے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کو برداشت کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا تو بیمار پڑ گئے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو اپنی بیوی اسماء کو وصیت کی کہ تم مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، جس دن میں وفات پا جاؤں اس دن نفل روزہ نہ رکھنا۔ جب کوچ کا وقت قریب آ گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق کا چہرہ اور زیادہ چمکنے لگا۔ سیدہ اسماء نے اپنے رفیق حیات کو حالت نزاع میں دیکھ کر ان کے چہرے کو محبت بھرے انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا اور قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی تاکہ صدیق اکبر آیات سن کر دلی سکون محسوس کریں۔ تھوڑی دیر بعد زندگی کی ڈور ٹوٹ گئی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، ان پر اپنے فضل و کرم کرے اور انہیں اپنی رضا سے نوازے۔ سیدہ اسماء کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی عادی تھیں، لیکن جس دن سیدنا ابو بکر صدیق نے وفات پائی انہوں نے روزہ نہ رکھا اور اپنے جلیل القدر عالی مقام خاوند کو میت کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اس طرح انہوں نے وصیت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ سیدہ اسماء سیدنا ابو بکر صدیق کی بہت اچھی رفیق حیات ثابت ہوئیں۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ سیدہ اسماء نے عدت پوری کی۔ پہلے خاوند سیدنا جعفر کے تینوں بیٹوں اور دوسرے خاوند سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے کی تعلیم و تربیت کو وظیفہ حیات بنا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا علی بن ابی طالب نے یہ ارادہ کیا کہ انہیں تنہائی کی زندگی سے نکالیں اور انہیں غموں سے نجات دلائیں جو سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کے قتل سے لاحق ہوئے اور ان غموں کی وجہ سے کبیدہ خاطر ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس طرح سیدہ اسماء اپنے بیٹوں کے ساتھ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئیں۔ وہ سیدنا علی کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر ان کی مددگار بن گئیں اور سیدنا علی کی حکمت و دانائی کی وجہ سے ان کی حکمت و دانائی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ سیدنا علی کے افکار و خیالات کی وجہ سے سیدہ اسماء کے افکار و خیالات میں پختگی پیدا ہوئی اور وہ خوشی و غم میں ساجھی بن کر دونوں میاں بیوی شارع حیات پر گامزن ہوئے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد سیدہ اسماء کے ہاں یحییٰ نامی بیٹے نے جنم لیا۔ رشد و ہدایت پر مبنی ذہانت و فطانت۔ سیدہ اسماء بڑی ذہین و فطین خاتون تھیں۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتیں اور امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتیں۔
سیدنا علی کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار کے بیٹے اور دوسرے خاوند سیدنا ابوبکر صدیق کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے۔ سیدنا علی سے ان بچوں کو لڑتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے دیکھا ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق کا لخت جگر تھا۔ ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے۔ وہ حیران تھے کہ ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، ان کے جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات سیدہ اسما سے مدد لی جائے، کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہیں۔ انہیں بلایا۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا، اور سرزمین عرب میں ابوبکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا۔ یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ پھر سب مل کر آپس میں کھیلنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں۔ سیدنا علی یہ صورتحال دیکھ کر حیران رہ گئے اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ سیدہ اسما ان کی بات سن کر فرمانے لگیں، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے؟ یہ سن کر سیدنا علی بن ابی طالب خوش ہو گئے۔ سیدہ اسما اس قابل تھیں کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہوں اور وہ امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہوں۔ آپ کی وفات۔ ایک صبح نماز فجر کی ادائیگی کے لیے امیر المومنین سیدنا علی گھر سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات سے سیدہ اسما پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ اسی غم میں مبتلا ہو کر بیمار ہو گئیں۔ بیماری ان پر غالب آ گئی۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کی عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے، آمین۔